ہوں جو کچھ عرصہ پہلے تھا. آگ لگتی ہے لگ جائے, تباہی ہوتی ہے ہو جائے, کوئی مٹ جائے, لیکن زیادہ دیر سیاست بدل, شہادت, کفر, خلافت, بے حیائی اب برداشت نہیں کی جائے. میں جھانکنے آیا سنت کی دکان سے پانی پینا تمہارے لیے تنگ کر دوں گا. جب کی زمین اب تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی. اگر میں نے مرنا ہے تو شیعت کا بیج مٹا کے مرنا. شیعہ سنو, تم بدماشی سے باز لو. میں زندہ رہا آئندہ 7 محرم کا 10 محرم کا جلوس نکال کے دکھا دے. یہی گھوڑا یہی میدان, یہی گھوڑا یہی میدان. تمہاری اور میری اب کھلی جنگ ہے. تمہاری اور میری اب کھلی جنگ اسی میدان میں ہوگی جب مٹ جائیں گے. عظیم تر ہوتی ہے زندگی انسان کو پیار ہوتی ہے, لیکن میں آج اعلان کرتا ہوں مجھے اپنی زندگی نہ مجھے صاحب رسول سے زیادہ عزیز نہیں ہے. میرے کراچی سے پشاور تک شیعہ کا کفر, شیعہ کا صدر, شیعہ کی شیطن, شیعہ کی ضلالت, شیعہ کی برائی, شیعہ کی تمام برائیوں سے پردہ چاک کیے. چوکوں پر, چوراہوں پر, بڑے بڑے بازاروں میں میری عزتوں کی بیان کیے. میں جیسے کراچی میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں اسی طرح جھنگ میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں, اسی طرح پشاور میں شیعہ کو پشاور سے چوک بازار پر 2 گھنٹے کی گزری میں ان کا سخت بیان کرتا ہوں. اور اسی طرح آج پہچان میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں, اعلانیہ کرتا ہوں. شیعہ کا راستہ بدترین کافر ہے, شیعہ کا راستہ غریب ترین کافر ہے. شیعہ ہندو سے بڑا کافر, شیعہ سکھ سے بڑا کافر, شیعہ عیسائی سے بڑا کافر, شیعہ پارسی سے بڑا کافر. شیعہ اگر کسی کتے کو گزر پیتا ماں کا جب گزر میرے ایمان بار کیوں بجائے گولی نام لکھ کر دے ہائی کورٹ عدالت میں کار کے نکل تیرا خود ثابت نہ کرا پھر کوئی کہ گولی ہماری ہوگی سینہ نواز کا ہوگا. ہم نے یہ ان کی گفتگو اور تقاریر چلوٹ ڈپٹی کمشنر ایسپی کی میٹنگ میں میرے پاس لائی, ان پہ پرچے کا مطالبہ کیا, لیکن آج تک اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں. ہم پھر فلحال کو جمع رکھنے کی طرف سے خاموش رہے. ان تقاریر کی بنیاد پر میں نے ان کے نام اتنے دیے ہیں کہ یہ اس جرم کے ارتکاب کرنے والے اگر کل کو مجھے قتل کر دیا جائے تو میرا قاتل ساجد علی نقوی ہوگا, میرا قاتل سردار جاوید عباس ہوگا, میرا قاتل شیعوں کے ذاکر غلام حسین غلام عباس نقوی ہوگا, میرا قاتل آبدہ حسین ہوگی. آج میرے الفاظ کو آپ میرا بیان نظر سمجھ لیں. اگر کل کو میرے پاس کچھ ہوتا ہے میرے یہی قاتل میں یہی مجرم میں ان کے خلاف کسی اور کے پاس میرا قتل نہ تلاش کرنا. كل نفس ذائقة
وسلم إذا أراد الفتن على البدع وشبهة الأصحاب الإرجاع معلمه صلى الله وسلم معزز علماء الكرام برام الاسلام انجمن ہدایت آبا کے تدبیر ریاض القلوب سنین و دیوانوں آج یہ اسلام اجتماع جو انتہائی سال موقف پر جہاں جمع ہوا ہے اس وقت گزرتا راستہ شیعہ کا وزارتخانہ عمل ہے جو انہیں مجھ پر اور میرے ساتھی پر خاصانہ حملہ کی صورت میں کیا صرف چاندی پاکستان کا حاصل اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے اچھا تقریباً 15 برس سے میں سیاست کے خلاف سرگرمیانہ اور 4 سال سے آج سنت کی ایک نوجوان تنظیم ہدایت آبا کے نام سے تیار کی سنی عوام پر واضح کرنے شیعہ کے خلاف یہ آواز حق آپ نے سوچ سمجھ کر بلند کی اور آج بھی سوچ سمجھ کر بلند کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ہم یہ آواز کو سمجھ کر بلند کرتے رہیں میں آواز یہ بات کو ضرور سمجھتا ہوں اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے اور مجھے کہ اگر ایسا ہوگا تو رب میرے الفاظ کو شرط قبولیت سے نواز کے لیے وہ الفاظ بھی کہ اگر خدا نہ خواستہ شیعہ نے اپنے مضمون اذان کے بعد مجھے قتل کر دیا تو میرا علم پاکستان کی دھرتی پر شیعہ فرقہ کے غیر مسلم اقلیت ہونے کا سبب بن جائے اور یہ ہوگا میرے لیے میں ڈرتی موت ایک حقیقت
عورت میں ضرور آنا اور اپنے وقت پر آنا اور اس موت کو جانے والا صرف کئی نہیں وقت پر آنا اور وقت سے پہلے نہیں. اگر وقت سے پہلے موت میں آ جانا ہوگا یا کوئی لا سکتا تو گزشتہ رات کے رکوع کے بعد ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک عظیم اجتماع میں نہ بول رہا ہوں. آپ حیران ہوئے ہم نے نہ پڑھتے غلط بیانی سے کام کیے نہ آپ کے سامنے غلط بیانی سے کام ہے. لیکن آپ رکوع کی حالت سن کر حیران ہوں کہ رب نے ہمیں کیسے معلوم گزرتا تھا. میرا شہر میں منعقد ہونے والی سیرت کانفرنس جو ڈیرا شکایت صحابہ کے لیے انتظام اہتمام منعقد اس سے فارغ ہو کر ہم نے وہاں سے 1:30 بجے سفر کیا. راستہ میں ایک فٹ لانچ کی گاڑی سیال قریب اور جہاں کے دوران ہمیں رات وہی گاڑی دریائے کناٹ کا پل عبور کر آگے ٹماٹر کے کھیت کی آڑ لیے سڑک پر ہو گئی. اس گاڑی کے ذریعے راستہ بلاک کیا گیا. گاڑی کی لائٹیں جل رہی گاڑی سٹارٹ ہے اور ایک شخص جس کی عمر 11 سے زیادہ بالغ چھوٹی چھوٹی وہ اسے دھکا لگا. مقصد جس سے یہ اعتراض کرنا کہ سڑک پر آنے والے یہ سبزی کے لیے گاڑی خراب. اچانک اس گاڑی کے بعد جب ہماری گاڑی کو راستہ بلاک ہونے کی وجہ سے ہمیں گاڑی کو روکنا ہے. 2 آدمی مسلح ایک طرف کھڑے اور پہلا بار انہوں نے ایک پختہ چیز کے ذریعے جس سے گاڑی کا پچھلا شیشہ اپنی شیشہ بالکل چلا ہو اور پاکستان شکایت آواز سے جل سکتی. جناب محمد یوسف مراد کے سر میں وہ عید کریے جس سے عید کے فوراً بعد انہوں نے فائرنگ کی. راستہ تنگ ہونے کے باوجود راستہ بلاک ہونے کے باوجود ہم نہیں سمجھ سکے کہ ہم نے وہاں سے اپنی گاڑی کس طرح تھا. یہ نتیج تھی. کچھ تصور میں نہیں تھا کہ ہم وہاں سے کیسے گزرا. بہرحال زندگی کے دن شاید ابھی اور بات
العزت مجھے اس وقت تک زندہ رکھے کہ جس دن شیعہ نے پاکستان کی دھرتی پر غیر مسلم اقلیت قرار پا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے میرے اثر جنگ کے فضا کو مثالی کو امن فضا بنا کر پیش کیا اور اس دوران ایسے ایسے تبدیل واقعات آئے جس واقعات بڑی حکمت عملی کے ساتھ ہم نے نبھایا اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ تقریب کار اور امن پسند کا اختیار شاید کر لیا. میں چاہتے واقعات کے سلسلہ یہی جھنگ جس جھنگ میں کبھی عمر 5 نوجوانوں میں جان دی لیکن اس کے باوجود آج اس دروازے پر دوبارہ عمر ابن خطاب کا نام تعریف نہیں کیا جا سکتا. ایک گزشتہ محرم بےنی اسی طرح چلا پھر رونا ہونا چاہتا. آپ کے لوگوں کو دان کچھ خبر نہیں. رات کے 11 بجے اللہ رب العزت کے فضل و کرم میری اس واقعہ کو سنبھالا اور 6 سے قتل و غارت کری سے محفوظ رہ گیا. ایک دکان پر بورڈ آگے جانے بے روز بعد عمر کے انتظامیہ کے افسر شیعہ کے اتارنے پر جمع کہ یہ روز کا اتارنے لگا ہے یا عمر کے نام پر کاغذ چسپان کر دیا جائے. بورڈ نہیں اتارا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام پر کاغذ چسپان. ایک بطوے کی اطلاع رات کے تقریباً 11 بجے جان سیڑھی میں سپاہی صحابہ کے نوجوان بھی صبح شیعہ کا 7 کا جنوب رات 11 بجے محرت کی گئی. جانے کا 2 لاکھ یہاں کے بےغیرتی کو برداشت کرتے یا غیر کے پاس ڈٹ جاتے. وقت بالکل نہیں. اسی وقت میرے ضلع انتظامیہ سے رابطہ ہے کہ آپ شہر میں قتل و غارت چاہتے یا ہم چاہتے. ہم زندہ ہوتے ہوئے یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ بابو طالب کے نام پر ہماری زندگی میں شیعہ اقلیت کو خوش کرنے کے لیے کام کر دیے جائیں. ہم اپنی زندگی میں یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہم یا مل جائیں گے یہ حرکت ہوگی اور اگر ہم زندگی میں تو ہم یہ حرکت نہیں کریں گے. یہ رات کے 11 بجے ہوا اس طویل صورت حال کس طرح سنبھالا کس طرح نپٹایا. الحمدللہ وہ چیزیں وہ چسپان شدہ کاغذ اور مطالب کے نام سے ہٹائے گئے
اور وہ کام اسی طرح نمایاں کیا گیا اور اگلے دن جلوس نکل کام و کام کسی کو نہ نئے پولیس بنا دیش کے آواز اٹھائی دیش کے جنتا کیا دیش کے وراثت ان لیے قانون واقعہ کو قرآن فضا میں سوال گرانی پھر اسی گھر آمد پور سے ہمارے سنی نوجوان بغیر کسی جرم کے شروع کیا وہ آج کے اسی شہر کے تمام شریف کے بعد جامعہ اور غریب سیوں سے خود گزارے جس سے اس نوجوان پر فائر کی گئی اور نتیجے میں وہ شہید ہوا 302 کا پرچہ ڈال سے آج اس حکومت کو تقریباً 5 ماہ ہونے کو یا 4 ایک منصف براہ نام ایک 302 کے کیس کی گرفتار نہیں کیا اپنی اس تقریر کیس کو بھی ایشو نہ بنایا اور پرانا سر جنگ لڑنے کو مناسب سمجھا قانونی لڑائی لڑنے کو مناسب سمجھا ٹیبل کی گفتگو کو مناسب سمجھا زبانی گفتگو کو مناسب سمجھا قانونی لڑائی لڑنے کو مناسب سمجھا جبکہ یہ ظلم بھی آپ کے بھائی کہ 360 میں ہمارے ساتھی 22 دن تک جیل میں اور 302 کا ایک شخص ایک دن کے لیے حوالات ملنا لیکن اس سے بڑے واقعہ کو ہم نے ضلع کی خلاف بیان رکھنے کے لیے حضرت کیا اور قانونی جنگ لڑنے کو مناسب سمجھا سامنے اکرم آج کے جنسیٹی سیدنا صدیق اکبر سیدنا ابوبکر اور عثمان بن عفان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بات نہ کر آگے نکلے تم کو سراجت معاذ اللہ ارجراج اللہ آدھر اللہ آگے کتا نکالیا واقعات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اور میں آج کے دینی انتظامیہ پر نہیں سوائی انتظامیہ پر نگاہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میری زندگی رک گئی ہے تو رک گئی صحیح لیکن تمہیں بھی ایک رات دیر کی نیند نہیں کھولی جنگلی جی رہے جنگلی جی رہے جنگلی جی رہے جنگلی جی رہے یہ نام تک پڑتا ہم نے دلوایا شیوں کی عورتیں صحابہ کرام کے امام یکسر آگے کتا نکلنے والی ہے آج تک ایک مجرم کی گرفتار نہیں ہوا پھر اسی سنسد حضرت معاویہ کا نام لگ کر اس کے آگے معاذ اللہ نہیں کتا دکھایا ہم نے اس کے فوٹو لیے نام تک پرچا دیا آج تک مجھے گرفتار نہیں ہوا ہم نے پھر یہ بنا کر سمجھا کہ ہم سب جان لڑتے ہیں قانونی لڑائی لڑتے ہیں یہ اس کی گفتگو کر لیتے ہیں کہ شاید کسی صورت حالات سنبھل جائیں تاہم یہ سلسلہ جاری رہا گزشتہ محرم میں کہ لوگ کے سیوں اپنے ساتھیوں کو خود آگ لگائی اور میری جماعت کے ساتھ حالت 3 سال کو بے گناہ ملازمت کیے 22 دن تک وہ ایک گناہ اندر رہے ہم نے احتجاج کیا جلد سدیش پر نہیں رہا گفتگو کی
ایک سپاہی سے لے کر DIG تک اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ یہ آپ کی یہ گناہ ہے، لیکن ساتھ کہ کسی طرح محرم امن سے گزر رہا ہے، یعنی حیرت کی انتہا ہے یا یوں کہ یہ ہماری مجبوریت کی انتہا ہے کہ محرم امن سے گزارنے کے لیے ہمیں بغیر کسی جرم کے لیے رکھنا لازمی ہے، محرم امن سے گزارنے کے لیے ہمیں بغیر قصور کے لیے رکھنا لازمی ہے، محرم کی تمام بدماشیوں کو، محرم کے تمام خصوصیات کو، محرم کے تمام زبر کو، محرم کی تمام شہرت کو پرامن گزارنے کے لیے ہمیں بغیر جرم کے جیل میں رکھنا کیا لازمی ہوگی؟ میں آپ وہی رہتا دوبارہ نہ رہا ہوں جو کچھ سکتا پہلے تھا، آگ لگتی ہے لگ جائے، تباہی ہوتی ہے ہو جائے، کوئی لگتا ہے لگ جائے، لیکن زیادہ دیر سیاست قدر سیاست کفر خلافت بے حیائی اب برداشت نہیں کی زبان سے پانی پینا تمہارے لیے جبکہ زمین اب تمہارے لیے تک ہو جائے گی، اگر میں نے لڑنا ہے تو ٹھیک کا دن اب ہمارا ایک ہی کام، 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 سیاست سناؤ، تم مطلب کی جواب سناؤ، اگر میں دکھ رہا آئندہ شاید والوں کا کسی والوں کا دل نکال اب کوئی جنگ اسی آزادی ہوگی جب ایک جان کے زمیندار دنیا کا مشہور بتا دو، دنیا کا مشہور بتا دو، دنیا کا مشہور بتا دو، میں حالات سے پردہ اٹھا رہا تھا، ہم نے کس قدر پرامن سراغ دیے، الیکشن کے دنوں ہمیں کام کیا گیا، الیکشن کے دنوں مجھ پر آفتہ حسین کے قید ایک بات کا مقدمہ درج کیا گیا جو باہر جو دیکھوں گا میری مجھ پر مدعی کے خلاف 82 کی کارروائی کر سکتا
خدا کو پھر برہم رکھا، سیاسی طور پر بھی ارشیت تجھے خطرہ سمجھتی ہے اور مذہبی طور پر بھی اب وہ خطرناک حقیقت مجھے خطرہ تصور کرتی ہے، لیکن میں اگر زندہ رہا تو خطرہ کر کر رہوں گا، نہیں رہا تو نہیں رہا۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، اور میری دھن کی پوری قوم اس حقیقت سے واقف کہ بے سبب زمانے کی عالم میں نے چار جیونا خاندان کی فرعونیت کو بتایا اور جرأت کے ساتھ لڑکا ہے، اور آج الحمدللہ اس پولیس کرنی ہوں کہ آئندہ آسانی کے بعد مقابلے میں آنے کی کوئی جرأت نہیں کر رہا، اس لیے وہ اخبار آج میری جان سے کھیلنا چاہتی، لیکن اگر مجھے رب نے زندہ رکھنا ہے تو میں تمہاری چھات سے ضرور ڈر کے دوں گا۔ ہم نے خدا کو وہ امان رکھنے کے لیے بہت مرتبہ اپنے سینے پر پتھر کس نے رکھے، خدا کو غلام رکھنے کے لیے ہم نے بہت سارے تیوہارات کو توڑا کہ کسی صورت امن قائم کرے، اور یہ دعویٰ چلایا ہے میرے دھن کی سکوں کو کیا محتی مزدور امن کو تلاش کرنے سے وہی رکھی ہے۔ یہ تیرا کیا یہ 302 کے دیش میں ایک ملتا ہے آپ سے بولے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کوئی ایسی راہ اختیار نہیں، یہ راستے سے امن برباد ہو سکتا ہے، لیکن غالباً ہماری اقتدار، ہماری پرانی تاریخی، ہماری مفتی تصور کر جائے، ہم بولیے نہیں دیتے ہیں، ہم آج بھی بولیے بولے جائیں، ہم نہیں بچے دور ہم نہیں بچے نہ دنیا کی کوئی ضرورت ہمیں بدل سکتی ہے۔ شادینا کے پراؤ، شادینا کے غریب داؤ، شادینا کے اولادوں، رضوان کے خردوں، تم ایک تو بات اجازت کے مقدمہ سے دو طلاق کے بھاگ کے ہو، ہم 302 میں سے مقدمہ طے کر دی تمہارے کے حیات میں آپ ڈال کے آپ بات قدم ہم مذہبی اختلاف کی بنیاد پر قتل و غارت طریقے کار نہیں، مذہبی اختلاف کی بنیاد پر ہم فساد کے قائل نہیں نہ کرنا چاہتے، مذہبی اختلاف کی بنیاد پر ہم کسی کی جان سے نہیں کھیلنا چاہتے، لیکن یہ کون سا طریقہ کار کہ عقیدت مذہبی اختلاف کی بنیاد پر اور سیاسی طور پر اپنی راہ میں روڑا سمجھتے ہوئے ہماری جان سے کھیلنے کے پروگرام تجویز کر لے، آخر یہ گنڈا گردی، یہ تشدد، یہ بہلائی اور بدحیت کب تک برداشت کی جا سکتی ہے؟ آخر ہم دل رکھتے پتھر نہیں رکھتے، ہم دل رکھتے ہیں سانس نہیں رکھتے، ہم دل رکھتے ہیں اینٹ نہیں رکھتے کہ اس کو کرنا، ہم بھی انسان، ہم نے اپنے طور پر کوشش کی کہ سب لوگ ہم کے ساتھ ایک سزا سے قرآن رکھا ہے، لیکن غالباً
محنت کے بعد ابتدا کو مقدر کرنے کی ابتدا یونیورسٹی گئی، شیو نے اپنے ساتھ یہ بات لگا کر مراد قریب 1 لاکھ روپیہ وصول کیے اور 22 دن تک ہمارے آدمی بے گناہ کر رکھے جو وچار تھی. کچھ دن گزری پھر ایک تعزیت کو آگ لگی اور آج بھی ایک وچار ہے، ایک مختصر کا حصہ جلاتی باقی کو چھوڑ دیتی. پھر آواز اٹھی اور اب یہ آواز آئی کہ تعزیت کو آگ لگانے میں حکومت منظور چنوتی کا ہاتھ ہے اور اس کی بات جہاں کے پاس کو ملا ہے. پھر ہمارے چار کو گرفتار کرنے اور انہیں 14 دن اندر رکھا ہے. میرے اور چنوتی کے ساتھی کو قیمت لگا دی جو آپ کی اختیارات میں پڑی. کچھ لوگ اس وقت کہتے تھے ایسے ہماری بات ہوگی، لیکن گزشتہ رات کے حملے کے بعد یہ چیز متعلق ہوئی کہ وہ بات ہماری بات نہیں، سیاہ مکمل جاہلیت سے اتر چکا ہے. اور جیسے میرے برادر محترم جناب جانا کا پڑوسی علامہ خاندان غریب شہید کا سجا کر رہے تھے. سیاہ ایک خاندان غریب شہید کا قاتل تھا ہے، لیکن آج تک وہ جن جناتا چل رہا ہے. میں آج ایک نمائندہ ہزاروں کے اجتماع میں اعلان کر رہا ہوں، اگر کل کو مجھے قتل کر دیا ہے تو میرا قاتل ساجد علی نقوی ہوگا، میرا قاتل سردار صاحب عباس ہوگا، میرا قاتل شیعوں کے ذاکر غلام حسین غلام عباس نقوی ہوگا، میرا قاتل آقا حسین ہوگی. آج میرے الفاظ کو آپ میرا بیان نظر سمجھ لیں. اگر کل کو میرے پاس کچھ ہوتا ہے میرے یہی قاتل میں یہی مجرم میں ان کے سوا کسی اور کے پاس میرا قتل نہ تلاش کرنا، باقی رہی موت کی بات میں عزم کر چکا ہوں. دنیا مر جاتی ہے اگر میں مر کے صدیق کے کھاتے لگ جاؤں، اگر میں مر کے سچا ساگرا ساختہ ملکہ اوپر اپنی رائے کر کے تم اچھے لاکھوں کے کھاتے میں لگ جاؤں تو یہ سودا سکتا ہے میرے بات نہیں. اور میں ایک بار پھر بڑے دماغ سے کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو میرا لوگ پاکستان میں سنی تحریک کو جنم دے گا اور وہ تحریک سیاہ کو پاکستان کے آئین میں غیر مسلم اقلیت قرار دلا کے دم دے. انشاءاللہ مجھے کوئی فکر نہیں، موت وقت سے پہلے نہیں آئے. کوئی دنیا کی قوت، کوئی گناہ، کوئی ابلیس، کوئی شیطان وقت سے پہلے تو میری موت جا سکتا ہے، آپ کی موت. ہم نے سوچا درج کرا ان کے نام درج کی اور ان ملزموں کو نام درج کرنے میری وجوہات بیان کی. مجھے آج سے 2 ہفتے پہلے ایک سرکاری افسر نے بتایا کہ ایک میٹنگ ہوئی، جس میٹنگ میں وہ بھی غلام عباس نقوی ہوئی اور اس میں طے کیا گیا کہ کبھی اچانک حملہ کر دو، نامعلوم افراد کی بنیاد پر جان چھوٹ جائے. اس نے یہ مطلبیہ دیا کہ اگر دل کو کہیں کچھ ہو جائے تو یہ ذاکر وصول ملک کر دو. میری مجھ بیان کی بنیاد پر آج اس کو ملک کرتی ہے. سردار ظفر عباس کے بعد آج سے 2 ہفتے سے میری جنوب میں پوری میٹنگ ہوئی. میں نے اسے بلوڑا، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی. میں نے اس سے بڑے میرا کہا ہے کہ وہ ایک طرف سیوں کی مانگ نہیں کر کر وہ سنوں سے لے کر حکومت کے سامنے منتظم کر تمام سیاسی تقریب کا جواب ہے. یہ ساری گفتگو اس کے بعد میری ہو چکی اور میں اسے کیسے تمام سے رابطوں کا رام کی. چنانچہ اس نے غالب
اپنے جاگیردارانہ ذہن کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ وہ مجھ سے یہ لگتا انتقام لے، لیکن سزا کا بھول جانا چاہیے، اگر میں لگ گیا نہ سکتے بھی اتار ثانی نے بولا میں نے اس بنیاد پر اس کا نام رکھا ساجد نقوی کو کیوں رکھا ہے؟ وہ نظام پتا جاتی کا سربراہ، میں آج پتا جاتی کو کوئی لمبی بات نہیں کر رہا، یہ وہ غریب پتا ہے جس نے سود کے ساتھ اترا ہے، یہ وہ غریب اس کے نظام کا وہ سربراہ، اور اس کو میں نے کیوں رکھا؟ صدر حق کے ضمانت کے لیے وہ گنڈے لا کر سپریم کورٹ کی عدالت کے باہر بیٹھ جاتا، نعرے بازی کرتا، عدالت کے دن پہ چھا جانے کی کوشش کرتا رہا ہے، عدالت کے دن میں اپنا روک ڈالتا رہا ہے، شکایت آگا اسلام آباد، شکایت آگا دلی، شکایت آگا حیدرآباد میں برداشت اقدام کر کے اسی سپریم کورٹ کے باہر اس کی گنڈا گردی، اس کی نعرہ بازی، اس کی تشدد انگیز حرکات کا نقد جواب جو ہے، جس کی بنیاد پر ساجد نقوی کو یہ پوچھتا تھا کہ سپریم کورٹ کے باہر اسے دو لڑکانا گئے، میں نے ان کرائم کی بنیاد پر یہ 3 ملزم ایمان رکھے ہیں کہ ان کے ایمان پر مجھ پہ حملہ کرایا گیا ہے، اور مزید چند ملزم نے نام درج کیے جنہوں نے گورنمنٹ کاغذ میں تقریر کی کہ گولی ہماری سینا نواز کا، اور جن میں سے لوگ نے تقریریں کی جن میں ایک امیر حسین انجینئر کا بیٹا بھی شامل ہے، وہ بھی ہم نے بھائی شامل ہے کہ جس نے وہاں طرح میں برداشت کی ہے، اور یہ تقاریر کی گئی ہے کہ گولی ہماری ہوگی سینا نواز کا ہوگا۔ ہم نے یہ ان کی گفتگو اور تقاریر چلو ڈپٹی کمشنر ایس کی میٹنگ میں میرے پاس لائی ہے، ان پہ پرچے کا مطالبہ کیا، لیکن آج تک اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں۔ ہم پھر فلحال کو دوبارہ رکھنے کی طرف سے خاموش رہے، ان تقاریر کی بنیاد پر میں نے ان کے نام لکھنے دیے ہیں کہ یہی اس جرم کے ارتکاب کرنے والے اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی شخص کا نام پرچے میں نہ دیا رہا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مخالف ہو۔ ہم سب کو بات کر نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے، لڑائی نہیں چاہتے، لیکن سنو یہ بھول جاؤ کہ ہم کٹری کی اولاد میں ہیں، ہم غیر کی زندگی گزارنا نہیں چاہتے، اتنا بھی بھول جانا چاہتے۔ اس بنیاد پر پرچہ درج کرا ہے، اگر ملزم گرفتار نہ ہوئے، اگر ملزموں کو حکومت نے گرفتار نہ کیا تو پھر حکومت کے بعد ہماری اسی میدان میں ملک بھیڑ ہوگی یا وہ جیتیں گے یا ہم جیتیں گے۔ اگر تم دیر کی نیند سونا چاہتے ہو تو ملزم پکڑو، نہ تو ہم خود سنیں گے، نہ تمہیں سننے دیں گے، نہ خود چین کریں گے، نہ تمہیں چین لینے دیں گے۔ بہت تعاون کیا، اور تعاون کے سلے بھی حاصل کر لیے، بہت تعاون کیا، اس کے پھول بھی حاصل کر لیے۔ زندگی انسان کو عظیم تر ہوتی ہے، زندگی انسان کو پیاری ہوتی ہے، لیکن میں آج اعلان کرتا ہوں مجھے اپنی زندگی نہ مجھے صاحب رسول سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ میرے کراچی سے پشاور تک سیاہ کا کفر، سیاہ کا صدر، سیاہ کی فیشن، سیاہ کی غلط، سیاہ کی برائی، سیاہ کی تمام برائیوں سے پردہ چاک کیے، چوکوں پر، چوراہوں پر، بڑے بڑے بازاروں میں میری جب کو بیان کیے۔ میں جیسے کراچی میں سیاہ کو کافر کہتا ہوں، اسی طرح جھاڑ میں سیاہ کو کافر کہتا ہوں، اسی طرح پشاور میں سیاہ کو پشاور سے چوک چار پر 2 گھنٹے کی تقریر میں ان کا سب بیان کرتا ہوں، اور اسی طرح آج پہچان میں سیاہ کو کافر کہتا ہوں، اعلانیہ کہتا ہوں۔ سیاہ کا راستہ بدترین کافر ہے، سیاہ کا راستہ غریب ترین کافر ہے، سیاہ ہندو سے بڑا کافر، سیاہ سکھ سے بڑا کافر، سیاہ عیسائی سے بڑا کافر، سیاہ پارسی سے بڑا کافر۔ سیاہ اگر کسی دوسرے عادت نہیں پیتا، ماں کا جب پیتا ہے، میرے ایمان بات کیوں بجائے بولے نہ
ہندوستان میں ہائی کورٹ عدالت میں کام کرنے پر تیرا حکم ثابت نہ کرا پھر کوئی تمہارے گرو تمہارے فوج تمہارے بال تمہارے پارٹی کا راج کے مرور ترین طاقت فاروق اعظم کو اپنی بدنام جماعت لاکھ کیا اصلی کافر اور دلی میں ٹھہرے اس کے کفر کی بنیاد پر خمینی کو دل میں 1000 مرتبہ مرتد اور کافر کہنے والا ایمان سور کہنا سور کی توہین ہے خمینی کا سور کہنا خمینی کا سور کہنا حسینی کا سور کہنا لکھوی کا سور کہنا آتا حسین کو اپنا سورج غرور ہوتا نظر آتا ہے تو ساتھیوں کی کچھ سنائے اسے اپنا سورج ڈوبتا نظر آتا ہے غرور ہوتا نظر آتا ہے وہ چیز کی اس کی جاتی ہے کہ کام نہیں ہو لندن میں بیٹھ کر کام نہیں لے جاتے کام گھر میں بیٹھ کے کیے جاتے اسے اپنی سیاسی شکست غالباً مستقبل میں نظر آ رہی ہے اس لیے وہ ساتھیوں کی جو استعمال کرتے ہیں شادیوں کا جاگیردار اپنا غرور کا سورج ڈوبتا دیکھتا ہے تو وہ ساتھیوں کی کچھ استعمال کر رہا ہے روز ایک سردار سارا جسے سردار سارا کہنا شروع تھے وہ کوئی اور وہ کوئی اور کیونکہ مجھے سنویس میں داخل ہوئے زمانہ میں داخل ہونے کے مواقع مل گئے جسے انہوں نے غالباً اعلان بنایا تھا یا جسے انہوں نے غالباً کرے نہیں جا ختم کرتا یا جسے انہوں نے یہاں کا دودھ چھوڑ دیتا اسے بھی خطرہ نظر آیا کہ شاید سننے کے بعد یہ تمام سیاسی انتظامات میرے ساتھ سے ہی اور پروگرام میں زندہ رہا لڑوں گا اسی طرح جس طرح میرے ساتھ ہے مر گیا تو میرا لہو بھی تم سے انتقام لیتا انشاءاللہ ہے ملے گا انشاءاللہ ہے موت زندگی برابر کرتی اس نے زندہ رکھی اس کی مرضی اس نے مار لینا رکھی مرضی مسئلہ یہ ہے جو آپ کو مارے کر دیا کیا کل کا میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا شیعہ کو کئی قسم کا دکھ ہے میں وہ بات تحریف کی نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں تکبر نہیں اللہ مجھے تکبر سے محفوظ ابھی یہ ندیم کو وزیر اعظم میں وہ 3 دن ہوئے جب میں نے کہا تھا کہ یہ عورت اور شیعہ کافی بڑے اقدار ہے ہم اسے برداشت نہیں کریں گے باقی آوازیں سب بات میں اٹھی الحمدللہ اپنی بات پر بردخت آواز اٹھائی گئی اور جرت کے ساتھ آواز اٹھائی گئی انہیں اس بات پر بھی کیونکہ ایک اور پرانی نسل ہم سے مسلط کیوں نہیں لینے دی جا رہی اور اس بات کا بھی کہ میں نے کراچی کے خیبر کا یہ سوچ کیوں دے دی ہے کہ پاکستان دعوے سنی لکڑی کی آواز اس کا صدر اور وزیر اعظم سنی مسلمان ہونا چاہیے میں نے
کہ پاکستان والے سنیت کی بھی آواز دی، اس کو پوری سدیش کرنا چاہتے۔ اگر ایران کی آئین میں یہ لکھا جا سکتا ہے کہ ایران کا صدر وزیر اعظم شیعہ اثناء ہونا ہے، سنی العقیدہ مسلمان، ایران کا صدر ایران کی آئین کی ویسی میں نہیں بن سکتا، سنی العقیدہ مسلمان ایران میں ایران کی آئین کی ویسی میں ایران کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، ایران کا سرکاری مدد شیعہ اثناء لکھا گئے، ایران کے دستور میں لکھا ہوا ہے، ایران کے آئین کی وہ کاپیاں پاکستان میں ہزاروں کتابات میں تفصیل کی گئی ہے۔ اگر ایران میں سنی صدر نہیں بن سکتا، اگر ایران میں سنی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، تو پاکستان میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں جن کا ڈانس کرنے والی اور آج لڑکی ایرانی نسل کی آئی بس اعتراض نہیں رہ سکتی ہے۔ ہم چاہے اس کا تختہ آج اٹھے چاہے کل اٹھے، یہ تختہ اٹھا جائے گا۔ پاکستان سننے رہے، سنی اسمبلی کراتی ہے، چین پوسٹیں سنیوں کی ہیں، قریبی ووٹیں سنیوں کی ہیں۔ 42 سال سے ہمارا قسم کیا ہے، ہم یہ سرت کے ساتھ بہادری کے ساتھ دلیری کے ساتھ لینا چاہتے ہیں۔ یہ وہ آواز ہے جو سیاہ کو آج چین کی نیند نہیں سونے دیتی، اور وہ میرے بزرگ سے کہنا چاہتی ہے اب مندر سنی جو آپ کی ہے، اس آواز کا لب بیٹھتے ہو میرے جان کے ہاتھ کو۔ اب جانے کر سیاسی نظام سے جانے سے آپ کھڑا کر کے میں تمہارے لیے غریب کام کرتا ہوں۔ نور جہاں سے دیکھا، نور جہاں کی دوست میں پہلے کون والی آواز نہ کر، موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، موت کے وقت بتائی پانی نکلنے لگا۔ یہ وہ آواز جس کو پورے ملک میں بلند کر دیا، سنی نوجوان ایک آواز پر جب بیٹھ کری اور ایک سبب سیاسی جیسے نکل جیسے بنائے، ایک سبب سیاسی جیسے نکل یہ بھی بنے کہ 2 سال بعد پشاور میں کم از کم 30,000 کا استعمال تھا، جس نے کیا کہ پر 2 گھنٹے میں بیٹھی۔ پھر اقتدار کے بعد بھی جہاں کم از کم 10,000 کا استعمال، میں نے 1.5 گھنٹہ کیا کہ بعد پھر اور بھی بڑی طور پر جہاں اوقات اللہ کے مطابق 15,000 کا استعمال تھا، میں نے 1.5 گھنٹہ کیا کہ بیان کیا۔ کراچی کے چوکوں پر شیعہ کو کچھ بیان کیا گیا، شیعہ اس سے گزرا ہوتی ہے، اس نے سنی نوجوان کو جب اپنے حقوق کی طرف لگتا ہوا دیکھا ہے، سنی نوجوان کو اپنا حق سمجھتا ہوا دیکھا ہے، اور جب میں نے اسی سنی نوجوان کو لگایا ہے کہ تو زندہ ہے اور صحابہ رسول کو ماں کی گالی نہیں کرتے، بہن کی گالی دے، بیٹی کی گالی دے، اور وہ بھی صرف زبان نہیں کہ بات آئی گئی ہو جائے، وہ بھی تحریر کی صورت میں جس میں سب یوں سب باقی ہے۔ یہ گالی اور سنی نوجوان دینا جب سیاہ کرے پورا، سیاہ کی وہ بیاض، سیاہ کرے کچھ میں نے چوکوں پر بیان کیے اور سیاہ کے خلاف ایک نفرت کریں گے، حتیٰ کہ بڑی ایک پیڑھی ڈپٹی میں اختلاف کر رہا ہے۔ میں نے تقریر کے دوران کہا بڑی شوق کیا ہوتا ہے، آج کے بعد تقریر شوق کرو، ابھی تقریر جاری کہ بیان صحابہ کے نوجوان سنی طور پر ایک لکھوا کے آئے اور یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد یہ وہ آواز ہے، یہ سوال تحریر ابھرا ہوتی، اسے مجھ سے کیا سکتا ہے، اسے مجھ سے اپنے باطل کی عقیدے اور نبیت کے رشتہ بھی کہا ہے، اسے یہ خطرہ پر رسول لگا ہوا ہے کہ اگر یہ شخص کبھی اسم
کل میں پہنچ گیا ہمارے تم پر ضرور بات کرے گا اور میں زندہ رہا اور اسمبلی میں پہنچ گیا اور کہتا ہوں اپنی قوم کو کہ سیاہ کے خود کو اسمبلی کی میز پہ میں میرے بعد لا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ لا کے چھوڑوں گا مسلمان سمجھا رہا ہے اچھا سزادی مسلمان سمجھا رہا ہے وہ جانور انہیں خطرے ان خطرات کے پیش نظر وہ آج میری جان سے کھیلنا چاہتے ہیں انہوں نے کوشش کی 302 سے مقدمات کی آپ کو شاید یاد ہے کہ یہ غالباً میں نہ بتایا 63 کے آپ کے شہر کا آپ کے ضلع کا میرے خلاف کا جو پورا کر اور یہ کہہ سکتے مجھے کیسے معلوم ہوا کہ میرے خلاف کر ہائی کورٹ کی ڈپٹی کمشنر مجھے انتہائی خطرناک کام ثابت کرنے کے لیے بقیہ مقدمات کی تفصیل دے رکھے 63 مقدمے آپ کے ضلع میں میرے ضلع میں مجھ کے بنائے گئے ان مقدمات میں 302 ان مقدمات میں ان میں ڈکیتی ان میں چوری تک کے مقدمات کر رہے آج ہو گئی میری ابتدا کچھ بھی انتہا ہو گئی ظلم و ستم کی جب 302 کے مقدمات کی وجہ سے بھی سیاہ میری آواز رہا نہیں روک سکا ڈکیتی اور چوری کے مقدمات جھوٹے درج کرانے کے بعد بھی وہ میری ابتدا کسی نہیں کر سکا وہ مجھ سے میری پوری قوم کو نہیں توڑ سکا بلکہ اسے میں ایک ساتھی خطہ بن کے نہ کرانے لگ گیا ہوں تو آپ براہ راست میری جان سے کہنا چاہتے میں ایک بار کہہ کہتا ہوں میں کتروں بات کری پہ یقین نہیں رکھتا تو بات پہ یقین نہیں رکھتا مذہبی اختلاف کو طلاق سے نکالنے پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ بار بار ہائی کورٹ میں ہم ایک دعوت دے چکا ہوں لیکن اگر تم میری جان سے کھیلو گے تو پھر تمہارا دین پاکستان کی بجائے بابا مٹا کے انجمن سپاہی صحابہ انجمن سپاہی صحابہ سامنے وقت یہ آخری عرض کہ مجھے جان سے مار گئے میں اگر سے آج بھی آپ سے مخاطب ہونے کا ارادہ نہیں ہے میں ایک بار پھر کہا کہ چلو ایک بہت برامن پلان میں بلا گیا میرے شہر میں صبح کسی کا انسان نہیں ایک پلان کھانا چلا رفتہ رفتہ جنگل کی آگ کی طرح یہ قبر کریں اور اس کا پورے ملک کی قبر پہنچی ہے جب کے بارات سلام اس طرح ہے مجھے دوست حالات نے محسوس کیا کہ آج انتظامی کرتا ہونا آدمی زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا برے نتائج کا پیش کرنا ثابت ہوگا اس لیے میں نے دوست حالات کی یہ رائے تقریر کی اور آپ کو 7 نوٹس پر دعوت دی جو داد دیتا ہوں آپ کے بچے کو اور داد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کی حوصلہ افزائی کی اور داد دیتا ہوں آپ کو سنیکار کے ساتھ محبت اور اصحاب رسول کے ساتھ حقیقت کی کہ آپ 7 نوٹس پر کتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے رب العزت اٹھانے آپ کو کس طرح بات کریں میں داد دیتا ہوں میرے ایک بہت بڑا میں داد دیتا ہوں آپ کی ایک آمد کو 7 نوٹس پر آج اس اسٹیج پر آپ کو میرے مقصد فکر کے تمام ہو رہا کہ لوگ شور کو جان کے نظر آ رہی یہ رب العزت سے بہت بڑا احسان کہ آج اس کو فکر دور میں بھی جان کی علماء گویا ایک کلبار شمار ہوتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بہت بڑی ہے میں علماء کا کسی کو گزار ہوں یہ اپنی عزیز کی طرح بھائی کی طرح بچے کی طرح ساتھ گئے آپ کا شکر گزار آپ کے ساتھ گئے اسی کے ساتھ علماء کی ایک مدد کے بعد میٹنگ ہوئی جس میں طے پایا ہے کہ انجمن صاحبان سے دکانداران سے شہری زمینان سے کل 10 الفاظ میں اپیل کی جا ہے کہ وہ پرسوں مکمل ہڑتال کریں ایک گنڈا گردی کے خلاف
آپ سمجھتے ہیں میرے نام سے صحابہ رسول کی آنکھوں کی جنگ لڑی ہے، بچے ویران ہوئے، دار برباد ہوا، عسکر آئی، گیری آئی، جیل آئی، مشکلیں آئی، مصیبتیں آئی۔ اگر آپ سمجھتی کہ ہماری لین صحیح ہے تو پھر پرسوں سے آپ مظاہرے کام کر کے واضح کر دیں کہ سنی قوم آپ انتظام دیے بغیر ٹرین کی نیند نہیں سوئے۔ اب تو ہمارا ہے کتاب، اب تو ہمارا ہے کتاب۔ یہ پورے شہر کی نہیں، پورے ضلع کی نمائندگی کرتا کر رہا ہے۔ جب میں آپ کی طاقت سے انجمن رام سے اپیل کر دوں کہ پرسوں نکالی ہڑتال ہو۔ آپ سے اجازت دیتا ہوں، لیکن یاد کرے بھی بالکل بالکل یاد جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ دنیا میں عام کر گئے کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔